अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारा तकवा से रिलेटेड है। ISL 201 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपकी 2 से 3 आपकी आयत के तर्जमे आते हैं। ये जो आयतों का जो तर्जमा है ये मैंने लास्ट के अंदर रख लिया है। मतलब सबसे पहले हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी आयतें हैं उन सबको मैंने मिलाकर लास्ट के अंदर रख दी, ताकि ये है कि आप लोगों को उन आयत का तर्जमा याद करने में आसानी हो। तो इसको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि 5 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं आयत के जो ट्रांसलेशन है वही आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तकवा के ऊपर। बेसिकली मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता चलूँ, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तकवा जो है ये अल्लाह पाक का डर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम लोगों ने डरना है और उन कामों को करना है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के डर की वजह से, कि सिर्फ़ और सिर्फ उन कामों को करना है जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया है। तकवा की मिसाल इस तरह से दी जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का आपके ऊपर डर तारी हो। जब भी आप कोई गलत काम करने लगें तो आपके ज़हन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का वो डर हो कि भाई मैं अगर ये काम करूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे देख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़। सेकंड जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो है तकवा। तकवा मीन्स टू क्लीन और प्योरीफाई द हार्ट एंड सोल, कि अपने दिल को और अपनी रूह को जो है वो साफ करने का जो अमल है वो हमारा तकवा कहलाता है। कंडीशंस फॉर अटेनिंग तकवा, कि हम लोग किस तरह से तकवा को हासिल कर सकते हैं। हाउ डज अ पर्सन नो that his act of ibadah are helping him to achieve taqwa. To develop taqwa, one must fulfill the following condition. एक शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसकी इबादत उसके तकवा के हसूल में मदद फराम कर रही हैं। तकवा को इख्तियार करने के लिए मंदरजा झेल शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। एक जो शख्स है जो इबादत कर रहा है उसे कैसे इल्म होगा कि जो मैं इबादत कर रहा हूँ ये मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से कबूलियत उनको मिल रही है या नहीं। तो इस मकसद के लिए कुछ शराइत हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इखलास, सिंसियर अटेंशन दैट द एक्ट इज़ परफॉर्म प्योरली फॉर द प्लेयर ऑफ अल्लाह आउट ऑफ द लव फॉर हिम वाइल होपिंग फॉर हिज रिवार्ड एंड मर्सी as well as fearing his anger and punishment if he is disobeyed. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इखलास। कोई भी आप काम करते हैं उसके अंदर खलूस नीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुखलिसाना नीयत, इखलास मुखलिसाना नीयत है कि ये अमल मोहब्बत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया गया है। तो जो भी आपने काम करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दिखावे के लिए। इसके अमल अल्लाह के सिला और रहमत की उम्मीद करते हुए और उसके कहर और अजाब से डरते हुए कि वो नाफरमानी का मुर्तकिब ना हो। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई अमल करें तो उसके अंदर आपने ये नहीं देखना कि ये मखलूक से मुझे इसका सिला मिलेगा, तो उसका जो सिला है वो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देगी। इस बात पे आपने ये उम्मीद रखनी है। और आगे ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर और अजाब से डरते हुए कि मैंने अगर कोई नाफरमानी कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अजाब है वो मुझ पर आ सकता है। पहले हमने कंडीशन पढ़ी है इखलास, अब हम आगे इसकी कंडीशंस को पढ़ रहे हैं। टू डू द डीड्स इन अकॉर्डेंस विद द अथेंटिक सुन्ना, टू अचीव द नेसेसरी नॉलेज ऑफ द इबादा दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, टू नो हाउ द प्रॉफिट परफॉर्म द एक्शन एंड प्रॉपर टाइम्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्शन। सही सुन्नत के मुताबिक अमल करना और इस बात का ज़रूरी इल्म होना कि इबादत को कैसे अंजाम दिया जा रहा है और वो नबी ने किस तरह इस इबादत को सरअंजाम दिया, और इस अमल के लिए मुनासिब औकात कार हमने इस तरह का काम करना है कि जो हम इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्या वो इबादत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से बताई थी। तो जिस तरह से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और जो उनका वक्त उन्होंने मुतय्यन किया है उस वक्त के मुताबिक और उनके तरीक़ों को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इबादत को पूरा करना है। कंसर्निंग इखलास, इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द डीड विद नो रियाया और सुम्मा
doing things to be seen or heard by people. For instance, after doing a good deed, someone tells others, look at all the good I have been doing, or I am such a marvelous person because I do such and such. اخلاص عمل انجام دینے سے پہلے اور بعد دونوں میں موجود ہونا چاہیے بغیر کسی ریاکاری کے. تو کوئی بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں اس کے اندر آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، چاہے وہ کام کرنے سے پہلے ہے یا بعد میں. مثال کے طور پہ ایک نیک عمل کرنے کے بعد کوئی دوسروں سے کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھو جو میں کر رہا ہوں، یا میں ایک ایسا حیرت انگیز انسان ہوں کیونکہ میں ایسا ہی کرتا رہتا ہوں. جب آپ کوئی کام کریں تو اس کے شروع میں اور جب وہ کام ختم کر لیتے ہیں تو کوئی ریاکاری نہ ہو، یا آپ نے کام کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو کہتے پھریں کہ میں تو اس طرح کے کام پہلے بھی کرتا رہتا ہوں. تو ان کاموں سے بچنا ہے. This formula, if used to achieve taqwa, is scientific in that if you follow it while fulfilling all of its condition and their rights, you will achieve taqwa inshallah. یہ فارمولہ اگر تقوی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سائنسی ہے. اگر آپ کسی بندے کو دکھاتے ہیں تو یہ سائنسی طریقہ کار ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو بھی کام کرتے ہیں وہ شو کرواتے ہیں. اگر اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کے تمام اصولوں کو پورا کرتے ہیں، شرائط اور ان کے حقوق، آپ تقوی انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. لیکن جو شرائط اور جو حقوق ہمیں تقوی کے لیے بتائے گئے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالص عمل اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ تقوی کو حاصل کر لیں گے. نیکسٹ ہے significance of taqwa in the Quran. This concept of taqwa wherein one seek to profit oneself from the wrath of Allah by doing the things which are pleasing to Him, one can only do so if one is conscious of Allah. And when we look with regards to Salah, find Allah saying, establish the prayer for my remembrance. تقوی کا یہ تصور جس میں ایسے کام کرنے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قہر سے بچانا ہے، اور ایسے کام کرنے ہیں جن سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائیں. اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی اللہ رب العزت کی ذات کا شعور رکھے. اور جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے عبادت اختیار کرو. تو یہ پھر وہی بات ہے، تقوی کے اندر بار بار یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ تقوی جو ہے وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کا ڈر ہے جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں. سو صلاح اینڈ virtually all aspects of ibadah serve to keep us in a state of consciousness of Allah, in that when a person is conscious of Him, aware that He is watching, then that person would not seek to do the things which would not be pleasing to Allah. It is when we forget Allah that Shaitan finds the opening. He is able to approach us, suggest evil, and we fall into evil. لہٰذا اسلام اور عملی طور پر عبادت کے تمام پہلو ہمیں شعور کی حالت میں رکھنے کا کام کرتے ہیں اللہ کا. اس میں جب کوئی شخص اس کے بارے میں ہوش میں ہو، اس سے واقف ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جو اللہ کو راضی نہ ہو. بیسیکلی جو اللہ رب العزت کی ذات کا شعور رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں ایسی کوشش نہ کروں کہ جن سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، بلکہ وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اللہ پاک اس سے راضی ہوں. یہ تب ہے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان ہم سے رجوع کرنے، برائی کا مشورہ دینے اور ہم برائی میں پڑنے کے قابل ہے. تو جو شیطان کی جو صفت ہے، جب ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں تو شیطان ہماری طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں برائی کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان اس بات کے اوپر حاوی ہے کہ وہ ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. نیکسٹ ہے a Muslim surrenders before Allah Almighty and does what he is ordered to do and refrains from what he is told to keep away from. Taqwa, the fear of Allah Almighty, is the only force that can restrain man from evil and wickedness. It is this fear of Almighty God that keeps the heart of a believer awake and enable him to distinguish right from wrong. The fear of Allah Almighty, the root of all wisdom, find expression in the individual awareness, the impact that his action and failure to act will
at the various stages or level. ایک مسلمان اللہ رب العزت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہی کرتا ہے جسے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پرہیز کرتا ہے جس سے کہا جاتا ہے اس سے دور رہنا۔ تقوی اللہ کا خوف واحد طاقت ہے انسان کو برائی اور برائی سے روک سکتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا خوف ہے جو ایک مومن کا دل رکھتا ہے، جاگتا ہے اور اسے غلط سے صحیح فرق کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف تمام حکمتوں کی جڑ فرد میں اظہار خیال کرتا ہے، اس کے افعال کے بارے میں آگاہی جو اس کے عمل یا ناکام عمل کرنے میں ناکامی مختلف مراحل یا سطح پر ہوگی۔ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ ہمیں اچھائی یا برائی میں فرق کرنے کی تمیز بتاتا ہے۔ نیکسٹ میں نے تمام کی تمام آیات کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ ان آیات کو لازمی یاد کریں کیونکہ ان میں سے 2 سے 3 آیات آپ کو ضرور آئیں گی۔ تو فرسٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ مومنو، خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ نیکسٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، تو وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ نیکسٹ ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا فألہمہا فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کی، اور پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ نیکسٹ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ نیکسٹ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ نیکسٹ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ دوستو، لاسٹ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ تمام کی تمام جو آیات ہیں، جو ISL کا جو سبجیکٹ ہے، اس کو آپ لوگ رومن اردو کے اندر بھی آپ پیپر دے سکتے ہیں، کہ جس طرح ہم لوگ میسیجز کو ٹائپ کرتے ہیں بالکل اسی طرح آپ لوگ اس کو رومن کے اندر بھی پیپر کو دے سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ آپ لوگوں کو اس کے لیے اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی کہ اگر آپ لوگوں کو لکھنے کے اندر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ لوگ رومن اردو کے اندر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آیات کو میں نے اردو کے اندر اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو ڈیئر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 2۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی ISL اور اس کے علاوہ فرسٹ سیمسٹر کے کسی بھی سبجیکٹ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے میل کر کے پوچھ سکتے ہیں۔